نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بیوہ کی خدمت کے بارے میں۔ کچھ حدیثیں ہم نے پڑھی تھی، وہیں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، لا یعنی گفتگو نہ کرتے۔ اب ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتے جائیں ساتھ ساتھ کہ ہماری باتوں میں زیادہ اللہ کا ذکر ہے یا لا یعنی بیکار قسم کی باتیں۔ نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے، یعنی وہاں بھی آپ دیکھیں عبادت زیادہ اور باتیں کم۔ نیز بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانے میں کوئی تکبر محسوس نہیں کرتے تھے۔ عام طور پر معاشرے کے جو ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تو لوگ ان سے میل جول پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈس اون کر دیتے ہیں، کسی سے تعارف ہی نہیں کراتے اگر وہ غریب ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلتے، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہوتی یا ان کی کوئی مشکل ہوتی تو اس کو حل کرنے کے لیے بنفس نفیس تشریف لے جاتے۔ تو اس سے ہمیں ایک طرف اخلاق نبوی کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ جو لوگ سوسائٹی میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یا جن کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، کوئی نام ہوتا ہے، ان کے ساتھ چلنے میں یا ان سے دوستی رکھنے میں تو ہر شخص خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جیسا کہ وہ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دل کی سختی کا یہ علاج ہے، اور ہم عموماً یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ دل سخت ہو گیا ہے، نمازوں کے اندر یا ویسے ذکر میں دل نہیں لگتا، تو بہت سے لوگ ٹوٹ کے پوچھتے رہتے ہیں کہ کس طرح خشوع بڑھایا جائے نماز میں، یا کس طرح ذکر کو اچھی طرح کیا جائے، کنسنٹریشن کیسے بڑھائی جائے۔ تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم عموماً جب بہت گفتگو کرتے ہیں تو دل سخت ہوتا ہے، یا پھر ہم بہت ہنسی مذاق اور دنیا کی باتوں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ خشوع خضوع وغیرہ سب کچھ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص غور و فکر کرے، اللہ کا ذکر کرے اور فضول باتیں نہ کرے، اور اپنے عملی زندگی میں اپنے سے کم درجے کے یا محروم طبقات کی خبرگیری کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے ساتھ جائے، ان کے بیچ میں بیٹھے، تو یقیناً دل بھی نرم ہوگا اور نمازوں کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ضروریات کا دھیان نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی توجہ دلاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اونٹ کے پہلے بچے کی قربانی کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برحق ہے، یعنی جائز ہے، لیکن اگر تم اسے چھوڑ دو کہ وہ طاقتور ہو جائے اور 1-2 سال کا ہو جائے، پھر تم اسے کسی کو فی سبیل اللہ سواری کے لیے دے دو یا بیواؤں کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس بات سے کہ تم اسے ذبح کرو جبکہ اس کا گوشت اس کے بالوں ہی سے لگا ہوا ہو، اور اپنے برتن کو تم اوندا کر ڈالو اور اپنی اونٹنی کو بے چین کر دو، یعنی گوشت کم ہو، سالن بھی تھوڑا سا ہو، اور اونٹنی جس کا وہ بچہ ہے وہ بھی دیکھ کے یا اس کو اپنے بچے کو نہ پا کے ایک طرح سے بے چین ہو جائے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر اس حدیث سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے یا جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کاموں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا کہ جب اونٹ کا بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس وقت یعنی خوب جوان ہو تو پھر اسے فی سبیل اللہ سواری کے لیے دو، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان کو دے دو، یہ بھی صدقہ ہے، یا بیواؤں کو دے دو، یعنی جن کا کوئی کمانے والا نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے دین کے کام کے لیے نکلنا ایک بہت نیکی اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح بیواؤں یتیموں کی خبرگیری کرنے کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ نکلنا ہے اور بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی کو حکم نہیں سنا دیتے تھے بلکہ یہ بھی بتاتے تھے کہ جو کام نہیں کرنا اس کے نہ کرنے میں نقصان کیا ہے، اور اس میں آپ نے ساری حکمتیں بیان فرمائی۔ تو اس سے جواب دینے کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے دینی مسئلہ پوچھے تو صرف ہم یس اور نو میں یا حلال اور حرام کی ٹرمز میں بات نہ کریں، یا صرف ہاں کر لو یا نہ کرو۔ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اچھا نہیں کرنا چاہیے،
لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے پوری وجہ بتائی. اس طرح سوال کرنے والے کا پورا اطمینان ہو گیا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے قریبی ساتھی جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ بیواؤں یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے. ویسے حضرت ابو بکر کے بارے میں مشہور ہے کہ کس طرح وہ صبح سویرے اندھیرے میں جا کر ایک ایسی عورت کا جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور وہ اندھی بھی تھی، اس کے گھر میں جا کے اس کے جھونپڑی میں صفائی بھی کر دیتے اور پانی وغیرہ بھی رکھ دیتے اور اس کی ضروریات کا سامان بھی. اسی طرح کچھ یتیموں کی بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے تو انہیں پریشانی ہوئی کہ اب آپ تو بڑے انسان بن گئے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب بھی میں تمہاری مدد کروں گا. تو اس سے صحابہ کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات میں ہی عبادت کرنے والے نہیں تھے یا صرف اپنے ہی آپ کے اندر رہنے والے نہیں تھے، بلکہ اپنے سے کمزور طبقات کی خبرگیری کرنے والے تھے اور ان کی بھی فکر کرنے والے تھے. ہم عام طور پر جب ایک کام شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں. ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ بعض اوقات وقت نہ ہو، لیکن ہمیں خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچانے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. خود بھی کریں اور ساتھ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. مکی صورتوں میں سے جو شروع میں صورتیں نازل ہوئی اس میں آپ دیکھیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیم کو دھکے دیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیں. تو ایسے جو نمازی ہیں ان کو بھی وعید سنائی گئی کہ نہ وہ نمازوں کا حق ادا کرتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ اتنی زبردست خوبصورت صورت ہے جس میں عبادت اور خدمت خلق دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دکھایا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت کی چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے. یعنی کسی ضرورت مند کو، یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، ان کی ضروریات کا خیال ہی نہیں ہے، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی کسی ڈھنگ کی نہیں ہے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اس صورت اور ان احادیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بیواؤں کی بہت فکر کرتے تھے. آج ویسٹ میں جو سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں ہی ہوئی تھی اور بیسیکلی وہیں سے یہ نظام لیا گیا تھا، انہی کے کردار سے متاثر ہو کر، کہ کس طرح حکومت کی سطح پر ایک تو نا انڈیویجولز کریں یا آرگنائزیشنز کریں، جیسے آپ اپنے گھر میں خاندان میں کرتے ہیں بیوہ یتیم کی مدد، پھر اسی طرح الہدا کے بیس پر ہم ان پروجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں، اور پھر اسٹوڈینٹس انڈیویجلی بھی اپنے اپنے ایریا میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ حکومت کی سطح پر اس کا انتظام ہو، یعنی بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری. تو یہ سب سے پہلے حکومتی سطح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک نظام کے تحت یہ سب شروع کیا تھا. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ زید بن اسلم کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ بازار گیا. عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹے بچے چھوڑ گئے. اللہ کی قسم اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکا لیں، نہ اناج ہے، نہ دودھ کے جانور ہیں، یعنی بیسک نیڈز ہیں یہ انسان کی، روٹی سالن دودھ. مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں. میں خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں. میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، آگے نہیں بڑھے. پھر فرمایا، مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے، یعنی میں جانتا ہوں تم لوگوں کو. پھر آپ ایک بہت کبھی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا اور اس پر 2 بوریاں غلے سے بھری ہوئی لاد دی، یعنی موٹا تازہ اونٹ اور 2 بوریاں غلہ. ان دونوں بوریوں کے درمیان روپیہ اور کپڑے بھی رکھ دیے اور اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھما کے فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ ختم نہ ہوگا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر دے گا. یعنی اس کے ختم ہونے کی بھی فکر نہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انتظام فرمائے گا، کیونکہ اصل رازق تو اللہ ہے نا. تو جب حضرت عمر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ایک صاحب نے اس پر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے اور کہا، تیری ماں تجھے روئے، اللہ کی قسم
اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں. یعنی یہ لوگ کس قدر دین کی خدمت کرنے والے تھے کہ ایک مدت تک ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے اور آخر اسے فتح کر لیا. پھر ہم صبح کو ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی بے پناہ خدمت کی ہے اور آج وہ دنیا میں موجود نہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے بچوں کی دیکھ بھال کریں، یا ان کی بیوہ کی یا بیٹی کی یا جو بھی. تو یہ ہے دراصل اسلامی اخلاق. اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی تڑپ اٹھتا ہے. تو اسی طرح ہر مومن کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی فکر کرے اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھے. اور اسی سے وہ اسلامی روح جو ہے اور اسلامی بھائی چارہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. جب ہر شخص اپنی اپنی ذات میں گم ہے اور اس کو اپنے ہی مسئلے پڑے ہوئے اور وہ صرف خود ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سارے اپنے مسائل حل کر لوں گا، اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یا کوآپریشن نہیں ہوتی، تو پھر اس معاشرے کے اندر سرد مہری اور بے چینی اور بد اخلاقی اور بہت دوسری اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا حصہ کس طرح ادا کر رہے ہیں. عمر بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی. راوی نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ حضرت عمر زخمی کر دیے گئے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے میں، یعنی عوام کی ضروریات پوری کرنے کے معاملے میں ابھی مزید منصوبے بھی تھے، لیکن اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی ایک اسلامی حکمران جو ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کو نماز ہی نہیں پڑھاتا یا لوگوں کو اخلاقی تربیت ہی نہیں دیتا، بلکہ ان کے اندر باہمی ہمدردی کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے، اور صرف جذبات ہی نہیں پیدا کرتا بلکہ کام بھی کر کے دکھاتا ہے. یعنی ایسے پریکٹیکل منصوبے بناتا ہے کہ جس سے دوسرے خود کفیل ہو سکے. ہم سب کو انڈیویجول کیپیسٹی میں اور آرگنائزیشن کے لیول پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کتنے منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اور مزید کیا ہو سکتا ہے اگر ہم سب اپنے وقت کا یا مال کا یا ایفرٹ کا یا اپنی ذہنی صلاحیتوں کا تھوڑا سا بھی حصہ ڈالیں تو ایسے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم سب کے اندر ایک بد اعتمادی کی فضا ہے بحیثیت قوم کے. جو شخص بھی ایسا کوئی پروجیکٹ لے کے چلے تو عموماً اس کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ تو شاید پیسہ کھانے کا کام کر رہا ہے، یہ پیسہ کھانے کا چکر ہے اور یہ ہونا کچھ نہیں. کیونکہ ایک عجیب سی مایوسی ہے قوم کے اندر، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جیسے لوگ جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں اور امانت دار ہوں اور سیلف لیس ہو کر کام کریں، تو اگر آپ سب جتنے بھی اس وقت یہ سن رہے ہیں، یہ جو ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب اپنا کچھ ہی حصہ اس کام میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے بے شمار گھرانوں کو فیض پہنچ سکتا ہے، کتنی عزتیں محفوظ ہو سکتی ہیں اور کتنے بچوں کا مستقبل برائٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں. اگر ہمارا آپس میں اتفاق اور محبت نہ ہو، ہم ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے نہ ہو، تو باہر کے بیوہ یتیم کا کیا خیال کریں گے. اس کے بعد آتا ہے کہ بیوہ کا دوسرا نکاح. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مرد اور عورت کا نکاح کر دیا کرو. یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کی فکر کیا کرو. یہ بھی اسلامی معاشرے کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح شادی بیاہ بھی ایک اس کی ضرورت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. تو اس معاملے میں جو ہم سب کا فرض بنتا وہ یہ، پہلے خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا بھی تھا کہ خاندان کے بڑے بزرگ یا رشتے دار اس چیز کی فکر کیا کرتے تھے کہ کون سی بچی ایسی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی یا لڑکا ایسا ہے جس نے شادی نہیں کی، تو وہ ان کو قائل کرتے رہتے. لیکن اب انڈیویجولزم کی وجہ سے اور ہر شخص اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے یا ایک بد اعتمادی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ سب کو شادی معلوم ہی ہو کہ الہدا کے اندر بھی میرج بیورو ہے، اور یہاں بھی اسی مقصد کے لیے اس کو بھی قائم کیا گیا تھا کہ یہ بھی ایک دین کی سنتوں کو پورا کرنے والا ایک کام ہے اور ایک عبادت ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے دنیاوی معیارات اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ نیک دیندار رشتے ہوتے ہوئے بھی ہم
صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے دنیا کے معیار پہ پورا اترتا ہے، یا کون ہمارے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں زمین سے آسمان پر لے جائے. تو obviously جب ایسی سوچ ہوگی تو پھر تو نیکی کا کام آگے نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بہت زیادہ ہمیں وارن کیا تھا وہ یہی ہے کہ میں تم پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں کرتا، مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر وسیع ہو جائے گی اور پھر ایک دوسرے کی گردنیں تم مارنے لگو گے. تو بہرحال جو شخص نکاح کرے اور ایک عبادت سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ان میں سے ایک برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، یعنی اگر کوئی شخص اس بات سے ڈرتا ہو کہ وہ فتنے میں پڑ جائے گا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھے گا، تو اس کے لیے تو فرض کے درجے میں ہے کہ وہ نکاح کرے. لیکن اب نکاح کرنے کا جب وقت آتا ہے تو پھر ہمارے بہت سے اور مطالبات جاگ اٹھتے ہیں، یا معیار اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ فریضہ بھی پورا نہیں ہوتا. تو ان معیارات کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، جو وہ ضرور مل کر رہے گا. اصل میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ دوسرے کا ایمان اور اخلاق ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیوہ سے شادی کرنا. جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی تو خولہ بنت حکیم جو عثمان بن مظعون کی اہلیہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو کنواری لڑکی بھی موجود ہے اور شوہر دیدہ بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنواری لڑکی کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی کی بیٹی، یعنی عائشہ بنت ابی بکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شوہر دیدہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا سودا بنت زمعہ، جو آپ پر ایمان رکھتی ہے اور آپ کی شریعت کی پیروی کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور دونوں کے ہاں میرا تذکرہ کر دو، یعنی رشتہ ڈال دو. تو اس میں ایامہ جو ہے وہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، یعنی جہاں بیوہ عورت کا نکاح کرنا ہوتا ہے وہاں اگر کسی مرد کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا بھی دوسرا نکاح کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے. عموماً ہمارے ہاں بچے آڑے آ جاتے ہیں اور خاندان کے لوگ، اور اس مرد کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بے وفا کہنے لگتے ہیں کہ اس کو تو بیوی کے جانے کا غم ہی نہیں. اور یہ سب ایسی باتیں ہیں جو دینی اعتبار سے درست نہیں ہے، ہمارے کلچر کا نتیجہ ہے یا کلچر کی پیداوار ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کو پریکٹیکل ہو کر دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے تصوراتی اور خیالاتی زندگی بسر کرنے کی سوچ. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ام سلمہ نے کہا آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، یعنی اب مجھے کون لک آفٹر کرے گا؟ انہوں نے کہا، یعنی شوہر نے کہا ابو سلمہ نے، اے اللہ بے شک تو ام سلمہ کے حق میں ابو سلمہ سے بہتر ہے، یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرا رب موجود ہے اور وہ میری بیوی کی حفاظت کرے گا یا اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو جب وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے جواباً کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں تم سے بڑا ہوں، یعنی تمہاری عمر زیادہ تو میری بھی زیادہ ہے. تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد، کیونکہ انہیں فکر تھا کہ میرے بچے بھی ہیں، انہیں کون دیکھے گا اگر میں نکاح کر لوں، کیونکہ بیوہ عورت عام طور پر اسی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتی. اور رہا مسئلہ غیرہ کا یا ناگواری کا تو مجھے امید ہے کہ اللہ اسے ختم کر دے گا. انہوں نے کہا کہ میں کیسی عورت ہوں کہ جو صاحب غیرت ہے، یعنی سوکنوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے. تو فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف 2 چکیاں اور پانی کا ایک گھڑا بھیجا، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. پھر اسی طرح حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے خود حالانکہ کنوارے تھے لیکن بیوہ عورت سے شادی کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی تھا کہ تم نے کسی کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جابر کے والد عبداللہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، کہ میرے والد شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے. تو میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے تاکہ انہیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے، یعنی ان کے لیے ماں کا کام کرے، میچور ہوگی. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا لیکن اس کے باوجود صرف اپنی ذات کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی خاندانی ضرورت جو تھی اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے خود کنوارے ہوتے ہوئے بھی ایک بیوہ عورت سے نکاح کو ترجیح دی. لیکن اگر آج سوچیں تو کوئی ہم سو کارڈ مسلم معاشرے میں ہمارے ہاں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی ایسا کر ہی لے تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ میں سے اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہو جاتی تو عدت ختم ہونے کے بعد وہ خود دوسروں کو یعنی مردوں کو آفر کر دیتے تھے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو. تو حضرت حفصہ جب بیوہ ہوئی اور ان کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ مدینہ میں انتقال کر گئے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور حفصہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں غور کر کے جواب دوں گا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ خود حضرت عثمان کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو. اگر آج ہمارے کوئی کہے تو کہیں کتنا بے غیرت ہے، تو صحابہ سے بڑھ کے غیرت والا کون ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی پریکٹیکل لوگ تھے. تو حضرت عثمان نے کہا میں غور کر کے جواب دوں گا. تو کہتے میں کئی دن ٹھہرا رہا، پھر جب ملا تو کہنے لگا کہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی میں دوسرا نکاح نہ کروں، یعنی حضرت عثمان نے کہا. پھر کہتے کہ پھر میں ابو بکر سے ملا اور ان سے کہا اگر آپ کہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، تو وہ بھی خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے اس طرز عمل سے اور بھی زیادہ رنج ہوا، یعنی حضرت عثمان کے انکار سے زیادہ ہوا. میں کئی راتیں خاموش رہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت حفصہ کا پیغام بھیجا، تو میں نے فوراً ان کا نکاح آپ سے کر دیا. اس کے بعد ابو بکر مجھ سے کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار ہوا ہوگا. میں نے کہا بے شک مجھے رنج ہوا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. ہاں اگر آپ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں اسے نکاح کر لیتا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی سمپل لائف تھی اور ان چیزوں کو انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اور دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو انہوں نے راز رکھا، کیونکہ آپ نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا ان کے بیوہ ہونے پر، تو انہوں نے اس چیز کو قریبی ساتھی کو بھی نہیں بتایا، یعنی کس طرح راز رکھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے.